جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے ایک بات سب کو بتائی، سب کو سمجھائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کو کیا ہو گیا یار؟ ایک دفعہ سیٹنگ کر کے الفی کیوں نہیں ڈال دیتے اسے؟ کتنا قریب کرے مائک؟ جی چلو اب ادھر کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کی ایک مشترکہ دعوت، ایک تو توحید کی دعوت کہ صرف اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ عصائے موسوی ہے۔ عصا لاٹھی، موسوی موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی۔ جیسے جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے تھے نا، تو ان ہزاروں سانپ پہ اگر اسپرے کیا جاتا وہ مرتے؟ بولے ایک ایک کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا جاتا وہ مرتے؟ دو چار مرتے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر چلے جاتے، وہ کہاں کہاں گھس جاتے، ایک ایک کو پکڑ کے نکالنا یہ ٹینشن والا کام ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک ہی نوالے میں سب کو نگل گئی۔ اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو بولو بھائی ختم کرنا۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ وہ روحانی نہیں، پھر بتا دوں، وہ جو روحانی علاج والے کہتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامے، خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف، اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے۔ کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہے۔ کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس، تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان تھے، کیا کرتے تھے؟ پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ۔ اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ بس۔ نہیں آ رہی؟ اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا۔ بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے، حکیم صاحب نے دوا دے دی، حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی، تو وہ شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا۔ تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے، البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ آپ گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا، اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے پھنس گئے۔
تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں. پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے. جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل. فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں. تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں، بلی میں فرق نہیں ہے. تبھی میں فزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں. تو لوگ کچھ پر طنز کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ جانوروں سے. ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی، ذرا مہذب جانور، لیکن ہے تو جانور، حیوان ہے وہ. میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے، بلی کے کیوں نہیں ہو رہے، کتے کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے بھائی. تو بھائی تشبیہ نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیس ہے. یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی. اور جانور وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پریگنینسی ہوتی ہے. یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مرہ ہے پریگنینسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے. تو انسان پہ کیوں کم بختی آئی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی ہوئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے دوائیں فروخت کروانے کے لیے. فارمیسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں؟ چلانے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے. میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ اڑا رہا ہوں. کل ہم دعوت پہ تھے، ہمارے ایک دوست تھے، بڑی ٹائٹ دمبے کی چربی شربی، وہی جو ہم بیانات کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بکرے کی چربی تھی. ہم نے تو چربی پھوڑی طبیعت سے، کیونکہ ہم ابھی چربی کے فضائل پر بیان کر کے آئے. وہ ایوائڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایکچولی فیٹ ویٹ ٹوپی ڈراما. میں نے کہا اگر فیٹ سے یا چکنائی سے اجتناب کرنا ہے تو جس آئل میں یہ پکا ہوا ہے اس آئل کو چھوڑو نا. اس آئل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگا دیا اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اوائڈ کر رہے ہیں. یا تو بالکل ہی چکنائی چھوڑ دو بھائی. آپ بولو کہ میری انرجی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے، میں محنت والا آدمی نہیں ہوں تو مجھے فیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہر قسم کا فیٹ چھوڑو. تو وہ باقی فیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کمپنیاں دے رہی ہیں. لیکن جو اللہ نے بکرے میں چربی پیدا کر دی یا دمبے میں پیدا کر دی اس سے کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر فیٹ چھوڑنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں جو کوکنگ آئل ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا. کوکنگ آئل ہے یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں. یاد رکھو ہوتے ہیں کولیسٹرول فری، ہم مانتے ہیں اس کو کولیسٹرول فری ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر چیز سے فری نہیں ہوتے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. دل کی جو بیماریاں ہیں زیادہ تر اس کوکنگ آئل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ دل کو طاقت کے لیے دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا نہ کھاؤ، ہم نے خود سنا ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے انڈے کی زردی سے. اب کیا کہتے ہیں صبح ناشتے میں؟ بولو نا یار 2 انڈے کھاؤ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کولیسٹرول کی بھی تو ضرورت ہے نا. خیر پھر زیادہ پنگے بازی نہیں لوں گا ڈاکٹروں سے. میں ڈاکٹر سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں، بہت سے ڈاکٹر میری تائید بھی کرتے ہیں. میں بھی جو اتوار کو جو بیان ہوا نا اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھے انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 100% غلط ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دل پہ نہ لے کے جائیں. اچھا خیر آ جاؤ. ہاں تو میں جو مثالیں دیتا ہوں نا فزیکلی فٹنس کی، اس میں جانوروں کی بھی مثالیں دیتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں ہم کیا گدھے ہیں جو ہمیں گدھے سے ملا رہے؟ بھائی فزیکلی تو انسان جانور ہی ہے نا. تو جیسے پریگنینسی میں جتنے جانور ہیں ان کی نیچرل غذا چینج نہیں ہوتی، تو ایسے ہی انسانوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو مسئلہ خواتین جو پریگنینسی میں جو پرابلم ہوتا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ خوراک کی کمی ہے، وہ تو غریب لوگوں کے ہاں خوراک کی کمی ہے. شوہر بہت ہی کم بخت کنجوس ہو جو کھلا نہ رہا ہو تو وہ تو پھر اس کی کنجوسی کا علاج کراؤ نا بھائی. شوہر اگر نالائق ہے وہ تو پھر نالائق ہے نا، وہ تو پھر ظلم تو ظلم ہے.
ہم تو نارمل لوگوں، آپ جیسے نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم. تو جو نارملی خوراک ہے وہی رہتی ہے. لہذا خواتین کو چاہیے پیزا اور برگر بولو بھائی چھوڑ دیں، روٹی کھائیں، دودھ پیئیں، کھجورے کھائیں. دیکھو کیسے زبردست بچہ ایسا کتنے پاؤنڈ کا پیدا ہوگا، مسکراتا ہوا پیدا ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تو وہ پیزے برگر کھا کھا کے بھوک ختم ہو جاتی ہے آرٹیفیشل، تو پھر وہ کھانے کی جو چیزیں وہ کھانے کی توفیق ملتی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہے کہ خوراک بڑھ جاتی ہے، اور یہ جانور کی بھی خوراک بڑھتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، لہذا وہ طلب اس کو، کیونکہ ظاہر ہے انرجی ٹھیک ٹھاک یوٹیلائز ہوتی ہے، آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے، تمیز سے خرچ ہوتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوگی یہ آپ کی صحت کے لیے ہمیشہ مفید ہوگی. جاگنگ کرنے والے کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا اس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے؟ باڈی بلڈر کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو کیا کمزور ہو جاتا ہے وہ؟ اسی طرح جو ہر مہینے خون دیتے ہیں، ہر مہینے یہ زیادہ فٹ رہتے ہیں، حالانکہ ان کی انرجی، ارے ان کی تو سارا خون ڈیزل کی طرح نکل رہا ہوتا ہے. انرجی سرو ہو رہی ہو، کہیں یوٹیلائز ہو رہی ہو اور اس کی ریکوری نہ ہو رہی ہو، پھر انسان کمزور ہوتا ہے. آپ جاگنگ تو کر رہے ہیں مگر آپ کی خوراک، یار مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تھوڑا ساتھ دینا. میں ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو ایک آدمی جاگنگ کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک تھک جاتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، اس کی شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اگر وہ جو اس کو ابھی اس نے اس کی جو طاقت خرچ ہوئی ہے اس کو دودھ اور پراٹھوں کے ذریعے، پراٹھے تو ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز اچھی کھا کے اگر وہ کمی پوری نہیں ہوگی پھر کمزور ہوگا. لیکن اگر وہ کمی پوری ہو رہی ہے تو یہ دیر سے بڈھا ہوگا، یہ زیادہ عرصے جوان رہے گا. باڈی بلڈر ہم نے 75 سال کے دیکھے ہیں ایسے جوان. ادھر جم کھانا ہے سر سید کھانا، تھانے کے ساتھ یہ جم کھانا ہے، دیکھ لو کیسی جگہ بنایا انہوں نے. میں ایک دن وہاں ویسے ہی وزٹ کے لیے گیا تو ایک صاحب وہ ڈنڈ پیل رہے ہو طبیعت سے. میں نے کہا خیریت، اتنا ویٹ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 75. میں نے کہا دیکھو مذاق، مفتیوں سے مذاق بولو بھائی نہیں کیا. اس نے کہا شناختی کارڈ دکھا دوں. واقعی 75. کیوں؟ اس لیے کہ جو کھا رہے ہیں اسے خرچ کر رہے ہیں، فٹ فاٹ ہے جسم. تو خواتین کی بہت زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے فیڈنگ میں، اسی طرح بچے کی ولادت میں. تو اس کی انرجی کو اگر اس کی ریکوری ہو جائے نا، یعنی دوبارہ سے اچھی خوراک ملے اس کو اور پراپر ملے، تو یہ اس کے لیے اور اچھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ایسی صورت میں جتنا بھی کھائیں گی موٹاپا نہیں آئے گا، بلکہ باڈی مکمل ریفریش ہو جائے گی، بلڈ سارا نکل کے ضائع ہو جاتا ہے، دوبارہ بنتا ہے نیا خون، تو صحت ڈبل ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، دیر سے بڑھاپا آئے گا. اب اس کے لیے کامن سینس چاہیے. ڈاکٹروں کی رپورٹیں یہ بات سمجھنے کے لیے نا ایک عدد دماغ میں کیا ہونی چاہیے؟ مغز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے، پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ورنہ پھر وہی کولو کے بیل کی طرح چلتے رہو جہاں معاشرہ جا رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا آج کل فیملی پلاننگ والوں نے. خواتین کی صحت کا حال دیکھو، 2 بچے چاہیے 3 بچوں روکنے کے لیے جو وقفے کے طریقے ہیں وہ کس قدر زہریلے طریقے ہیں. ایک مصیبت فطرت سے ہٹ کر اپنا دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان. اور جو حمل روکنے کے لیے جو گولیاں اور انجیکشن اور جو مصنوعی طریقے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی مینٹلی بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جب خواتین حمل روکنے کی کوشش کرتی ہیں، جتنی بھی دوائیں اس میں آ رہی ہیں نا مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں، چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں. جب چڑچڑاپن ہوگا تو میاں کی بات کا تمیز سے جواب. لیکن فیملی پلاننگ والوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے، طلاقیں ہو جائے، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچے روکو بس. اور ہم اسی کولو کے بیل کی طرح ان کے پیچھے. کولو کے بیل کو جب گھمایا جاتا ہے نا، کولو کا بیل دیکھا ہے بھائی جان؟ بیل ہوتا ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں نا گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور گلے میں گھنٹی. گلے میں گھنٹی اس لیے کہ مالک کو پتا رہے کہ چل رہا ہے، یہ ٹن 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 آواز آ رہی ہے.
پٹی اس لیے باندھ دیتے ہیں کہ اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم لانگ روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, اس علاقے سے تمہاری ہجرت ہو رہی, تم یہ علاقہ ہمیشہ چھوڑ کے, یہاں تمہیں روزانہ آٹا پسوایا جاتا ہے تمہارے ذریعے سے, چلو یہ وطن چھوڑ کے. کیا خیال ہے؟ قیس جنگل میں اکیلا ہے, جانے دو, خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جب دیوانے دو. وہ بھی اکیلا ہے تو ہم بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں اور بیل چلتا ہے, لانگ روٹ پہ جا رہا ہے, حالانکہ وہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے اور یہ جس قسم کی آپ کی میڈیا ٹریننگ کر رہا ہے نا آپ کی, تو آپ کولو کے بیل کی طرح سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے, تربیت نہیں ہو سکے گی, خرچے کہاں سے پورے نہیں. ایکچولی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو پرانا والا زمانہ تھا, ایکچولی یہ وہ پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے, یہ سب گنتیاں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں, سمجھے, پٹیاں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں. تمہاری صحت بھی برباد, تمہارا گھر بھی خوشحال نہیں بنے گا. جب نسل نہیں ہوگی تو کیا چچے, کیا ماموں, کیا بھتیجے, کیا نواسے, کیا داماد, کیا بہو ہیں, سب سیٹ اپ تیل ہو گیا. چہروں پہ خوشیوں کے آثار نہیں ہوں گے, کیونکہ ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو پیسہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان کے, اس سے نہ باتیں کر سکتا ہے نہ دل کے راز. خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے غم اور اس میں اس کی خوشیوں میں اور غم میں شرکت کرتے ہیں. جاؤ ان دولت مندوں کے حالات جا کے دیکھو, ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے, جنہوں نے نسلیں روکی ہیں. خیر, تو کولو کے بیل بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑی سی سینس استعمال کر لیا کریں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو خیر ہم کیا کہہ رہے تھے؟ جی بھائی, ہاں تو میں کہہ رہا تھا فزیکلی انسان تو حیوان ہی ہے نا, لیکن انسان کی ایک الگ زندگی ہے جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے. اس سے انسان کیا بنتا ہے؟ انسان کا. ہم جب کہتے ہیں نا انسان بن انسان, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم کٹوا دے اپنی. وہ کہ بھائی میں کوئی گدھا تھوڑی ہوں, میں بندر بھی نہیں ہوں, میرے تو دم بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے حرکتیں کیسی کرو, گدھوں والی نہیں کرو, حرکتیں گینڈے والی نہیں کرو. یعنی دیکھو انسان کی کچھ صفات ایسی ہیں, انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. جانور تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا, موضوع کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اس کو نہیں ریپیٹ کروں گا. انسان میں اچھائی انسان کی آزمائش ہے, لہذا وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے, آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو برا. جانور اچھے برے نہیں ہوتے, بس جیسے اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہے. تو انسان میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں آتی ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کے کماؤں, اس میں زیادہ کمائی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ دھوکہ دوں, اس کا دل چاہتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کروں, زنا کی طرف جاؤں, فحاشی کی طرف جاؤں. غصہ جب بھی آئے تو سامنے والے کو نقصان پہنچاؤں, چاہے میں وہ غلطی پر ہو یا نہ ہو. یہ انسان کے اندر کی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اپنی خواہشات پوری کروں, بس خلاصہ اس کا یہ ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہیں. اب اگر ان بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس سے. کسی کو عشق مجازی ہو گیا, وہ آتا ہے بزرگ کے پاس, حضرت وہ آنکھ پٹکا ہو گیا, طبیعت کی سیٹنگ. چوری کی بیماری بھی ہے, چاہے وہ بجلی چوری کر رہا ہو, گیس چوری کر رہا ہو, یا لوگوں کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہا ہو. یہ لت پڑ جاتی ہے, زنا کی لت پڑ جاتی ہے, اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہے جس کی نوجوانوں کو اور مرد اور عورتوں کو لت پڑ رہی ہے. ٹائم ویسٹ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے, سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی کچھ کر لو, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا کسی کام میں. دل صرف ایک کام میں لگتا ہے, گلی کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھو اور ایک منہ میں گٹکاؤ اور بس اپنی منمانی زندگی. سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے, کچھ بھی نہ کرو, بس یہ مزے کا کام ہے. کچھ کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا. خواتین کا دل چاہتا ہے پردہ نہ کریں, ماں بلائے تو جواب بولو نا. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل گھروں میں, مائیں بیٹی کو بلاتی ہیں, بیٹی جواب ہی نہیں دیتی. نماز توڑنے کا حکم ہے, نماز توڑ کے ماں کی پکار کا جواب دو. اور یہ ڈرامے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے, واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو جب باپ اور ماں کا نہیں ہے تو میاں کا کہاں سے ہوگا؟
کیا خیال ہے میاں کا؟ کیونکہ اس کی تو ساری حرکتیں ان کو پتہ ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے بارے میں تو بھائی اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ابا. میاں کے تو ایک ایک حرکت بیوی کو کیا ہوتی ہے تو اس کی عقیدت کہاں سے آئے گی دل میں. اسی طرح میاں صاحب حقوق ادا نہیں کر رہے دوستوں کے ساتھ تو ہی ہا ہا، گھر میں آتے ہی منہ پہ پورے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اب اس میں معاشرے کی اصلاح کہاں کہاں انسان کرے بیٹھ. بھائی یہ بھی ٹھیک کر لو، 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 یہ بھی یہاں بھی انسان کے بچے بن جاؤ، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو. تو حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے آخرت کی فکر پیدا کر لو. بس کیا کر لو کہ بھائی جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا ایک دن حساب بولتے کیوں نہیں بھائی، حساب دینا. فرمائے ساری چیزیں خود بخود سیٹنگ پہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے آخرت کی فکر، جو سارے سانپوں کو، جو دنیا کے سانپ اور برائیوں کے سانپ ہیں، ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گی. کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی. جب فکر پیدا ہوگی تو پہلے یہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان کا پتہ چلا لوں اور کون سی چیزیں غلط ہیں ان کا بھی پتہ چلا لوں. پھر اگلی فکر یہ ہوگی جو ٹھیک ہے وہ اختیار کر لو اور جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو. یہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹھیک جتنے آپ اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے اپنے بچے کی، اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو. کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دو گے. اس کا بھی قیامت کے دن حساب. باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے، ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، جبکہ غلطی اولاد نے کی ہے، بلکہ وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو، تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کیسے لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے گا؟ وہ کیسے قتل کرے گا؟ وہ کیسے ظلم کرے گا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا. فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں پہ سختی، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے. کون بیٹے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب. پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرماتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا تھا اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی. ہاں بھائی یہ کیا تھا ٹڑاک، اتنا پورا تمیز، جتنا غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ پہ بس لانا ہے. تھوڑا سا ہم پوری ونڈو ریموو کر دیتے ہیں. بھائی ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے، پورا کمپیوٹر ہی یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے، پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے. کوٹ رہے ہیں تسلی سے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، اصلاحی تعلق تھا. جب اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے، آخرت کا خوف، تو خود احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، جتنی بات نہیں ہوتی سزا زیادہ دیتا ہوں. خود سے آج کل کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے اس کو عجائب گھر میں رکھ دو، اتنا نیک مزہ. کیونکہ آج کل تو الزامات لگتے ہیں، گواہوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم ہے، پھر بھی شوہر ماننے کے لیے تیار. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اگر غلط کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے، یہ مردانگی کے خلاف، یہ میری مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ یہ ایسا تکبر میں آ جاتا ہے. اگر آپ بول دیں نا بھائی تم غلط ہو، تم ظلم کر رہے ہو زیادہ، تیش میں بولے آئندہ مفتی صاحب کے پاس کیس گیا نا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بیوی نے میرے پاس کیس دائر کیا، دونوں کی باتیں میں نے سنی، مجھے اندازہ ہوا، تو بیوی کو دھمکی دی کہ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو تجھے طلاق ہے. یہ ہو رہا ہے.
نہیں آ رہی بات؟ کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ دیکھ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو، کیونکہ مفتی صاحب تجھے خراب کر رہے ہیں مفتی صاحب گھر اجاڑ رہے ہیں، تمہیں گھر بسانے کی فکر ہوتی تو یوں کہتے رابطہ کیا تو طلاق ہے. طلاق کا لفظ استعمال کرنے والا ہے بھائی وہ گھر تو خود اجاڑ رہا ہے. تو حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بھی میرے مشورے پہ ہی کی ہے. ہائے 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 کیسے سمجھایا، ہمارے ہی بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے. تو عدل بہت کم ملے گا آپ کو لوگوں کی طبیعت میں، اعتدال بہت کم. کہ بھائی اپنے خلاف بھی سننے کے، میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، بچپن سے ایک بات ہم ان سے سنتے آئے تھے، جس نے حق بات سننے کا تحمل پیدا کر لیا اللہ اسے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے. چاہے چلنے کی نیت نہ بھی ہونا، بس یہ ہو کہ میں اپنی برائی ٹھنڈے پیٹوں سن لوں، آرام سے سن لوں، جواب نہ دوں، بس یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا میں غور کروں گا، اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار، بولو بھائی نہیں. یہ سبھی کی حالت، سب کی حالت ہے. اس لیے یاد رکھو زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے، سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار ہے. اس میں ظرف میں بہت نالائق آدمی ہوں، لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. بیان میں کوئی بات نظر آئے، کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے، کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں، اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو، یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. کیا ہو گیا یار آپ نے یہ بولا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے، ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے، ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. تو اصلاح کی نیت سے آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا. ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم جمع دیگرے نیز، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے، دیگر فارسی کا لفظ ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے، ہم چما دیگرے نیس. تو اس کو یوں کر لیا کرو، ہم چما ڈنگرے نیس. ڈنگر پتہ ہے نا، کوئی ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر، سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو. تو اپنی برائی سننے کا تحمل بولو بھائی پیدا کریں. اور ایک اور بات، جب کوئی بڑا تنبیہ کرے، بڑا جو آپ سے عمر میں، تقوی میں، علم میں بڑا ہو، آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے، یہ اس کو ٹھیک کر لو، تو وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو تو فوراً اس کی کریکشن کی کوشش، بولو نا یار نہیں کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ غلطی مجھ میں ہے، بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر بتاؤ کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. وہ غلط فہمی کو اگر قبول کر لیں آپ کی صحیح فہمی کو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں تو بحث، بولو نا یار نہیں، بحث نہیں کرو. ابا نے آپ کو، ابا بڑے ہیں نا بھائی، اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ یہ، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون. وہ کہتے ہیں ابا نے میرے کو ڈانٹا، ابا نے میرے کو مارا، ابا نے یہ، ابا نے. تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے، باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو، حساب دینا پڑے گا، لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد بولو نا یار، اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا، میرے ابا نے مجھے یوں دیکھا، تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی، لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے.
پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسا بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ اس قسم کی صفات جس میں پائی جائیں گی. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کراتا نا, انہی حرکتوں سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو دیکھو, بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے؟ ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے؟ امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے, کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ کر شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پھٹے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا, ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی سے کی حکومت آئی ہے تو کچھ عمران خان سے رابطہ کریں علماء, ان کو بولیں بھائی یہ اللہ کا واسطہ یہ سیٹ اپ کیا کرو, ختم کرو. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے, تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی فنڈ ونڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق, قرضے کہاں سے ملتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے, تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی.
صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں پالیسیاں بھی انہیں کی، پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے ہیں جو بھیک دے رہا ہے، تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے. ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے، بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی بنواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہو، انجینئر پیدا ہو، مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہو، کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے، ان کو اس سے ہے کہ یہ، کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا، وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں، برباد ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھا رہے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی. ہائے ہائے ہائے، آہستہ بولتا ہوں، خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی ایک شوہر ہیں ہم بھی مجبور ہیں. تو پالیسی ابھی کس کی چلیں گی، اور اس کی پالیسی کے خلاف جب ہوگا تو اس کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی، بولو بھائی. تو جب ابا گیس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، ابا کرایہ بھی دے رہا ہے، گھر بھی ابا کا ہے بھائی، اور سارے خرچے کون اٹھا رہا ہے، ابا اٹھا رہا ہے، تو پالیسی کس کی چلے گی؟ اسلام کہتا ہے، اسلام تو نیچرل مذہب ہے نا، تو گھر میں پالیسی کس کی چلے گی بھائی؟ ابا کی چلے گی. تو جب پالیسی کے خلاف ہوگا تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی، بولو نا یار، ہوگی. کہنے نہیں ہوگی، جی بات، آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی ابا کو ہوگی. پھر ابا اگر بیٹے کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیٹا تجھے کم بخت تجھے کھلا کھلا کے اتنا بڑا مسٹنڈا بنا دیا، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر، بچہ نہیں کرے گا تو ابا ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے. پھر بچے کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو فون کرے کہ میرے ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اگر وہ بچہ شکایت کرے گا تو اس کی مطلب ہوگا کہ بچے کی نظر میں باپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ کھلا کھلا کے جوان کر دے، پلائے کھلائے، سارے خرچے برداشت کرے، مگر چلے گی کس کی؟ ہماری. تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کو اپنی ڈکشنری میں تھوڑا سا چینج کر لیں، تھوڑی سی کریکشن کر لیں، اس میں اضافہ کر دیں کہ سارے خرچے ابا اٹھائے گا، بوقت ضرورت آنکھیں بھی دکھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی کبھار بھائی کبھی کبھار طبیعت سے چترول بھی، بولو نا یار، لگائے. اسلام میں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کو بوقت ضرورت چترول، بولو نا یار، لگا سکتا ہے. اور اولاد کو حکم ہے کہ جب چترول لگے تو تمیز سے، بولو نا بھائی، کھا لیا کرو، کمپلین نہ کرا. بولے کوئی بات نہیں، لگا دیا تو لگا دیا، چلتا ہے یار، پیٹیں گے نہیں تو پھر انسان کیسے بنیں گے. لیکن بلا وجہ نہ مارے. آپ باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، خام خامے جا کے چترول شروع کر دیا آپ نے. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کو اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے، جب بالکل کسی صورت میں، جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے، پہلے تو بھائی مرہم لگا لو، نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں، محبت سے بات نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، یہ غلط ہو گئی تو۔ ایک بندے نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن، تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا، اللہ معاف فرمائے، آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیا۔ جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئی اس لڑکے کے گھر میں۔ پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا، آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی، سہیلی کو بتایا کہ الحمدللہ چھیڑ کے آئیں گے، ماشاءاللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا، اور ماں باپ خوش ہوں گے ماشاءاللہ ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی ماشاءاللہ۔ خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا، آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں، تو لڑکی کو غصہ آیا، میں عزت دار، مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا، اماں کو بتا دیا اس نے، اماں پہنچ گئی اس کے گھر، لڑکے کے ابا کے گھر، تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے، اماں کو بتایا، تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے، اللہ کے بندوں اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ چلو خیر یہ صرف اماں ہی کو بتایا، لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کیا بولا، وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا، میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس، تو میں تو شرم سے زمین میں بولو بھائی گڑ گیا، یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے، کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت بولو بھائی نہیں کروں۔ ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ، اتنے برے نہیں ہیں، اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور کیا ہوگا۔ تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے، لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا، کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا، اب نہیں۔ جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم، آج کل الٹا ہوتا ہے، ابا کے پاس کیس آتا نا، ابا پتہ کیا ابا کیا کرتے، ابا بولتے چھیڑ دیا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا، یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں۔ میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا، اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا یہ بندہ ٹھیک، تو اس سے کیا ہوگا بھائی، اس میں اور نیگیٹو جذبات، یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں، تو پھر تمیز سے 2 نمبر کیا، پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا۔ ایک شخص نے ہیروئن پی، نوجوان لڑکا تھا، انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے، حالانکہ شریف آدمی تھا، اس کی صحت تھی خراب، بیچارے کو بنتی کھالے کہ کوئی بیماری نہیں تھی، مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی، ہڈیاں نکل رہی ہیں، چہرہ اندر جا رہا ہے، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، یار لگتا ہے تم پیتے ہو، واقعی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا، حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ۔ تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو، حالانکہ کہہ رہا میں نہیں پیتا تھا، پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر، صحت نہیں بن رہی تھی، بالکل ہڈیاں نکل رہی تھی، کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر۔ میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا۔ غلط کیا اس نے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی، لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں؟ تو بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے، مزید جرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال، ارے بول لو یار رکھ لیا، بیٹا تم بڑے اچھے آدمی، ایسا تم سے ہو گیا لیکن ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نہیں، کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے۔ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے، میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی، ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں، بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی نہ دو۔ بچوں کو جب باپ کا پتہ چلتا ہے نا باپ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے، بچے کے سامنے تو باپ کی تعریف ہی ہوگی، تمہارے باپ جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو لیکن پھر بھی اگر ابا نے آنکھیں دکھا دی
اور کبھی 2-4 تھپڑ لگا دیے تو عزت دار آدمی تمیز سے مار کھاتا ہے، وہ چرچے نہیں کرتا کہ ارے ابا یار جب کھلا رہے ہیں، کیا اوقات ہے باپ اگر نکال کے گھر سے باہر بولے چل نکل بے یہاں سے، کیا اوقات ہے، کوئی پوچھے گا؟ باپ کو مکمل کیش کرا لیتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ابا کو ابا ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے باپ کو مکمل کیش کراتے ہیں، خرچہ بھی لے لیا، تعلیم کے پیسے بھی لے لیے، گھر میں 20-20 25-25 سال گھر کی سہولت بھی حاصل کر لی، اور اماں کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی تو ابا کی طرف سے ہے نا۔ ابا اگر اماں کو گھر سے نکال دیتے تو پھر اماں بھی اس طرح سے آپ کو عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی۔ آپ کے ابا نے آپ کی اماں کی بھی کڑوی کسیلی اونچی نیچی برداشت کی اور اس کو رکھا گھر میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ عزت کے ساتھ پلے بڑے ہو۔ جب عزت کے ساتھ آپ پل بڑھ گئے، معاشرے میں آپ کا ایک نام بن گیا، قوم بن گئی، شادی بھی ہو گئی، لوگوں نے کہا بھائی ابا ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے، بھائی اچھے لوگ ہیں، ابا بھی آئے ہیں شادی میں، ورنہ ابا نہ جائے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا نا۔ سارے کام ہو گئے، اب ابا کو کیش کرا لیا، اب ابا کسی کام کے نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ پھر ابا اچھے نہیں لگتے، کیونکہ اب آپ کے سارے کام جو ابا سے منسلک تھے وہ تو ہو گئے، اب ابا بوڑھے ہو گئے، اور ابا میں صفات وہی ہیں، ڈانٹنا اور وہ تنبیہ کرنا، اب ابا ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ اب ابا کسی کام کے رہے نہیں۔ تو غیرت مند لوگوں کو جب ابا پرانے ہو جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جتنے پرانے اماں ہوگی جتنا پرانا ابا ہوگا۔ غیرت مند لوگ کو اماں کا بھی یہی ہے، بیٹیاں دیکھو اماں کے ساتھ رہتی ہیں، کھاتی ہیں پیتی ہیں، جب اماں کی ضرورت نہیں رہی تو پھر اماں نہیں رہی، پھر برداشت نہیں کرتی اس کو۔ تو غیرت مند لوگوں کو ابا اماں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں اب تو ڈانٹو۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس آئے، اپنے والدین کے پاس آئے، بولے ہمیں ڈانٹا کرو بھائی۔ کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈانٹ، بولو بھائی، کھائیں ہم ڈانٹ، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم آپ کی اولاد ہیں، خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا میرے بھائی۔ یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا، آپ نے بھی بیان سن لیا، تھوڑا سا احساس ہو گیا، جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھلیاں، کیا خیال ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا، بیان ہی ہوا، یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی، سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ محاسبہ کریں اور 5 منٹ مراقبہ کریں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ، دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں، اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت، بولو نا یار، نہیں ہوتی۔ لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں نا، وہ طاقت کی دوائیں کھانا شروع، وہ ایک اور بڑی اچھی اچھی خوراکیں کھانا شروع، تھوڑے دن میں جوش ختم۔ تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا نا پابندی سے، چاہے تھوڑا ہو، اس کی برکتیں زیادہ۔ تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں، زیادہ کریں گے تھک جائیں گے، تو 5 منٹ بہت ہیں۔ مراقبہ اور 5 منٹ، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ڈرامے، مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجیے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیر کی، یہ دماغی کیا ہے، تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل۔ مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے، اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دی۔ محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا بھائی، احتساب سب کا ہوگا، یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا، اپوزیشن والے حکومت میں آتے کہتے ہیں سب کا احتساب ہوگا، یعنی ہمارے علاوہ سب کا۔ بھائی یہی مطلب ہوتا ہے نا، وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا، مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا۔ حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے،
جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جج صاحب کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا. تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کتنی تمہارے اندر جرائم ہے, کتنی غلطیاں ہیں, کتنی خوبیاں ہیں. تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا نا محاسبہ کرنے کا, جو احتساب, وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا, صرف کس کا ہوگا؟ بولو نا یار, میرا ہوگا. کسی کا محاسبہ نہیں. محاسبہ احتساب, اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے. صرف کس کا احتساب ہوگا؟ میرا. اور کون کرے گا؟ خود کروں گا میں. میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بیوی کیا کر رہی ہے, میری اماں کیا کر رہے ہیں, میرے ابا کیا کر رہے ہیں, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں, میرا باس میرے ساتھ کیسا ہے, میرے امپلائیز میرے ساتھ کیسے ہیں. نا 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 نا. میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں. اپنی خامیاں تلاش کروں گا. جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا. اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار, بولو نا یار, دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے. حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش. تو تبلیغ بھی اس لیے سے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے, نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا, تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, مجھے تمہاری فکر نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اپنی ذمہ داری. تو 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, نظر کی حفاظت ہو رہی, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا, انٹرنیٹ پر فحش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا. یہ مخلوق کا حق نہیں ہے, یہ کس کا حق ہے؟ اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی, اللہ پوچھے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حج میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ اتنے پیسے آ گئے میرے پاس, حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے, پلاٹ پہ پلاٹ لیے جا رہا ہوں. زکاتیں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ زکات کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤنٹ میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں, لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محلے کی مسجد ہے, کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کے مصارف کتنے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں بھی اسی محلے کا نمازی ہوں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی, جس محلے سے میں بھی آپ رہتے ہیں, مدرسہ ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے. یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. اور پھر مخلوق کے, بیگم کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ سمجھ بھی نہیں آ رہا میرا. اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ؟ اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے, کسی دن بہت مصروف ہے, 2-4 دن گھر نہیں آیا آفس سے, مدنی مسجد کا کہہ کے کہیں نکل لیے, تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تو 12 بجے آتے ہیں, صبح 6 بجے نکلے, کیسے ٹائم دے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی چھٹی والے دن تلافی کر لو, قضا کر لو. جیسے ہر چیز کی قضا ہوتی ہے نا, سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے پڑیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک پی آئی اے کے پائلٹ تھے, بڑے اچھے زبردست, کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں, تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی, وہاں آپ کا 2 دن ہوٹل میں اسٹے ہوگا, تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو, تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ. اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے, زمین پہ بھی. آپ گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھیں گے, میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں؟ ہوا میں. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر, ہر چیز کا جب محاسبہ کرو گے نا تو آلٹرنیٹ, ابا کو ٹائم, ابا کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی. ابا کو کتنا ٹائم دیتا ہوں, اما کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. رشتہ دار ہیں, خونی رشتے ہیں, پھپھی خالہ, سالوں سال ہو گئے, ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتی. ایک صاحب نے کہا ہمارے ابا پڑھاکو ہیں, وکیل ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, 2 سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار, نہیں ملے. ابا سے بولے تو ابا کہتے ہیں بہن کون سا ملتی ہے,
تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو، رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملے پھر بھی تم اس سے کیا، تم نے تو اپنا احتساب کرنا ہے نا، تم بہن کا احتساب کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہو. ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی، الٹا محاسبہ تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا